کی صداقت کی بات کی ہے، عمر کی عدالت کی بات کی ہے، عثمان کی سخاوت کی بات کی ہے، علی کی بہادری کی بات کی ہے، غوث کی کرامت کی بات کی ہے، خواجہ کی حکومت کی بات کی ہے، اور مسلمانوں تمہیں جنت میں لے جانے کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو آپ کی مرضی وہ کرنا، ہم آپ کو کوئی کہنے والے نہیں ہیں، لیکن جب ہمیں کمیٹی نے بلایا ہے تو شریعت کا پیغام دینے بلایا ہے، کمیٹی نے ہمیں بلایا ہے، نبی کا پیغام دینے بلایا ہے، کمیٹی نے ہمیں بلایا ہے، مصطفیٰ کا عشق سمجھانے کے لیے بلایا ہے، کمیٹی نے ہمیں بلایا ہے، مصطفیٰ کا کردار سمجھانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا کردار ہم نہ سمجھائیں گے تو یہ ڈھول بجانے والے قوال سمجھائیں گے، یہ رنڈی ناچنے والی رنڈیاں سمجھائیں گی۔ ارے مصطفیٰ کا کردار ایک اگر عالم نہیں سمجھائے گا، ایک اگر مفتی نہیں سمجھائے گا، ایک حافظ قرآن نہیں سمجھائے گا، ایک عالم قرآن نہیں سمجھائے گا، تو کیا یہ ناچنے والے بھلوے بتائیں گے، یہ ناچنے والی عورتیں بتائیں گی، یہ ناچنے والی رنڈیاں بتائیں گی؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اگر یہ پردہ نازل ہوا ہے تو بمبئی کی ہیروئن کے لیے نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی کنیزہ کے لیے ہے، فاطمہ کی وفادار کے لیے ہے۔ میری سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا، اے اللہ، جو میرے بابا جان کی امت کی عورت اگر میری محبت میں پردہ کر لے تو مولا میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک یہ آؤ تیرے نعرہ رسالت، نعرہ کوشیت، علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس پیغمبر کا ذکر کرنے آئے ہیں جس کا ذکر حضرت آدم نے کیا ہے، ہم اس پیغمبر کا ذکر کرنے آئے ہیں جس کا ذکر حضرت نوح پیغمبر نے کیا ہے، ہم اس پیغمبر کا ذکر کرنے آئے ہیں جس کا ذکر حضرت شیس علیہ السلام نے کیا ہے، ہم اس پیغمبر کا ذکر کرنے آئے ہیں جس کا تذکرہ حضرت ہود پیغمبر نے کیا ہے، ہم اس رسول کا میلاد منانے آئے ہیں جس کا میلاد حضرت عیسیٰ نے منایا ہے، ہم اس رسول کا ذکر کرنے آئے ہیں جس کا ذکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے کیا ہے، اسماعیل ذبی اللہ نے کیا ہے، آدم صفی اللہ نے کیا ہے، نوح نجی اللہ نے کیا ہے۔ اس نرئی کی دھرتی پر آج اس پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے، حضرت جبرائیل نے کیا ہے، حضرت میکائیل نے کیا ہے، حضرت اسرافیل نے کیا ہے۔ اے مولا، حضرت آدم نے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ نے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت دانیال نے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت لوط پیغمبر نے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت یحییٰ پیغمبر نے رسول کا ذکر کیا ہے۔ مولا یہ بتا، تیرے قرآن کی 6666 آیت کریمہ نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، قرآن کے 556 رکوع نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، بخاری کی حدیث نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، ترمذی کی حدیث نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، مسلم کی حدیث نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت جبرائیل نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت میکائیل نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت اسرافیل نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے۔ آگے چلو، حضرت ابو بکر نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت عمر نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، حضرت عثمان نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے۔ اے مولا، کائنات ارضی و سماوی نے ہر چیز نے تیرے رسول کا ذکر کیا ہے۔ مولا بتا، تو نے اپنے رسول کا ذکر کیا کہ نہیں؟ اپنے حبیب کا ذکر کیا کہ نہیں؟ اللہ کے لال کا ذکر کیا کہ نہیں؟ حبیب پروردگار کا ذکر کیا نہیں؟ جس کا چہرہ والضحیٰ ہے اس رسول کا ذکر کیا کہ نہیں؟ جس کی زلف واللیل اذا سجا ہے اس رسول کا ذکر کیا کہ نہیں؟ جس کا سینہ علم نشرہ ہے اس رسول کا ذکر کیا کہ نہیں؟ جس کی آنکھیں ما ذاق البصر وما طغیٰ ہے اس رسول کا ذکر کیا کہ نہیں؟ جس کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے اس رسول کا ذکر کیا کہ نہیں؟ جس کی آنکھیں ما ذاق ہے اس رسول کا ذکر کیا کہ نہیں؟ تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے دنیا والوں سنو، ارے کائنات نے تو میرے رسول کا ذکر بعد میں کیا ہے، سب سے پہلے پروردگار فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کا ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم زبوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلمانو۔ ہم کس رسول کا ذکر کریں جس کا ذکر خدا نے کیا؟
ہم تجھے بتاتے خدا نے کیسے رسول کا ذکر کیا ہے. جب رسول کے میلاد کی باری آئی, اللہ نے حضرت آدم کی روح کو بلایا, حضرت زکریا کی روح کو اکٹھا کیا. غور کرو, اپنے نبی کا جلسہ منا رہے ہو. یہ بمبئی کے ہند بمبئی کے ہجڑے اور رنڈیوں کا ذکر نہیں ہے, آمنہ کے لال کا ذکر ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے. آؤ ہم پوچھنا چاہتے ہیں, اے پروردگار تو نے اپنے رسول کا ذکر کیسے کیا ہے؟ یہ نرئی کا مسلمان تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے, تیرے قرآن سے پوچھنا چاہتا ہے, تیرے رسول کے کردار سے پوچھنا چاہتا ہے, تیرے رسول کے کیریکٹر سے پوچھنا چاہتا ہے. میرے پروردگار بتا تو نے اپنے رسول کا ذکر کیسے کیا ہے؟ تو میرے پروردگار کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, اے نرئی کے لوگوں, اے نرئی کے میرے بندوں سنو. جب میرے رسول کے ذکر کی باری آئی, میں نے حضرت آدم کی روح کو اکٹھا کیا, حضرت زکریا کی روح کو بلایا, حضرت یحییٰ کی روح کو بلایا, حضرت سلیمان کی روح کو بلایا, حضرت دانیال کی روح کو بلایا, حضرت یوسف پیغمبر کی روح کو بلایا, حضرت یحییٰ کی پیغمبر کی روح کو بلایا. اور میرے رب نے فرمایا, اے نبیوں کی روح سنو, کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام نبیوں نے کہا مولا تو ہمارا رب ہے. تو میرے رب نے فرمایا, ارے جس کا میں رب ہوں ایک میرا حبیب ہے, جب تک اس کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا کوئی مقام نہیں. نبیوں نے کہا مولا ہم اس نبی پر ایمان لائے. کس کا جلسہ سجا رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر, کس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر خود خدا نے کیا ہے. آؤ ہم قرآن سے ثابت کریں گے, بخاری اور ترمذی کی حدیث سے ثابت کریں گے. اللہ رب العزت کا قرآن ہے, قرآن کا تیسرا پارہ ہے, تیسرے پارے کی سورہ بقرہ ہے, سورہ بقرہ کے تیسرے پارے کی آخری رکوع کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ترجمہ سنو, اپنے نبی کی عظمت پہ جھومو, اپنے نبی کے مقام پہ جھومو, اپنے رسول کی رسالت پہ جھومو. اللہ نے فرمایا, اے نبیوں میں تمہیں نبی بناؤں گا, آدم میں تمہیں نبی بناؤں گا, عیسیٰ میں تمہیں نبی بناؤں گا, موسیٰ میں تمہیں نبی بناؤں گا, کلیم اللہ میں تمہیں نبی بناؤں گا, روح اللہ میں تمہیں نبی بناؤں گا, ذکی اللہ میں تمہیں نبی بناؤں گا. تمام پیغمبروں کی روحوں نے کہا, حضرت آدم کی روح نے کہا, حضرت یحییٰ کی روح نے کہا, حضرت سلیمان کی روح نے کہا, حضرت دانیال کی روح نے کہا مولا تو نبی بنا دے. تو میرے رب نے فرمایا, ارے میں تمہیں نبی بناؤں گا, لیکن میرے نبی پر جو آخری پیغمبر ہے, آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا پیارا ہے, اے نبیوں اس رسول پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. آج ہم اس کا جلسہ سجا رہے ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں؟ کمیٹی والوں تم مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم نے نبی کا جلسہ سجایا ہے. جن کو دوسرے لوگ پسند ہے ان کو وہ مبارک, تم نبی والے ہو تمہیں نبی مبارک. سبحان اللہ. یاد رکھو تمہیں کوئی جنت میں نہیں لے جائے گا, تمہارا باپ بھی جنت میں نہیں لے جائے گا, تمہاری ماں بھی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی, یہ تمہاری بہنیں بھی تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گی, یہ تمہاری بیٹیاں بھی تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گی. جب جنت کے دروازے پر جاؤ گے جنت کا دروازہ دھتکار دے گا, جنت کا دروازہ بھگا دے گا. قیامت کے میدان میں اپنی بہن کے پاس جاؤ گے, بہن سے کہو گے اے میری بہن, I want to tell only one thing, my sister in doomsday, I much need help you, my sister in doomsday. زندہ باد, زندہ باد, بولو. زندہ باد. ارے انگلش سنو گے تو سناؤں گا انشاءاللہ, جتنی سنو گے اتنا سناؤں گا, لیکن پہلے بول دو لو سبحان اللہ. بس تم سمجھ لو, تمہاری بہن جب جاؤ گے اپنے قیامت کے میدان میں, بہن سے کہو بہن ایک نیکی دے دے, تو یہ بہن تمہیں دھتکار دے گی, یہ بہن تمہیں نیکی نہیں دے گی. اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے, اے میری بیوی بریلی کا سرما تیرے لیے لایا تھا, بنارس کا کپڑا تیرے لیے لایا تھا, ایک نیکی کی ضرورت ہے دے دے, تو یہ بیوی بھی تمہیں دھتکار دے گی. تم کہو گے سونے کا ہار تیرے لیے تھا, چاندی کی پازیب تیرے لیے تھی, سونے کی انگوٹھی تیرے لیے تھی, اے میری بیوی تو شریک زندگی ہے, تو میری حیات میں میری وائف رہی ہے, یا آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. تو تیری بیوی بھی قیامت کے میدان میں تجھے نہیں نکارے گی, نہیں تجھے مدد کرے گی, نہ تیرا ساتھ دے گی. اب تو اپنی اماں کے پاس جائے گا, اپنی اماں سے کہے گا میری ماں 9 مہینہ تو نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اے میری ماں 2 سال
साल तक तूने अपने छाती का खून बशक्ल दूध मुझे पिलाया है। ऐ मेरी माँ, एक नेकी मुझे दे दे। तो ये तेरी माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा है, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया है, ये माँ भी तेरी मदद नहीं करेगी। अब कौन होगा अपने बाप के दरबार में जाएगा, कहेगा बाबा जान, अरे खून पसीना तुमने बहाया है मेरे लिए, गर्मियों में परेशान मेरे लिए, सर्दियों में परेशान मेरे लिए। ऐ मेरे बाबा जान, जब मैं भूखा होता था तो तुम तरफ जाते थे। अब्बा जान, आज एक नेकी की जरूरत है, दे दो। तो ये बाप भी तुम्हें एक नेकी नहीं देगा। अब बताओ, बाप तुम्हारा साथ ना दे, माँ तुम्हारी साथ ना दे, बहन तुम्हारी साथ ना दे, भाई तुम्हारा साथ ना दे, अब कयामत के मैदान में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? तो ऐसे वक्त में जब कोई साथ नहीं देगा तो मेरा नबी पुकार कर कहेगा, मौला आज मैं कयामत के मैदान में आया हूँ, तो अपनी उम्मत को दामन में छुपा कर जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ाई के लोगों, किस नबी का जिक्र कर रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा साथ ना दे, वो आमना का लाल तुम्हारा साथ, बेशक सुभान अल्लाह, हबीबे परवरदिगार तुम्हारा साथ देगा, मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारा साथ देंगे। अल्लाह की अदालत में कहेंगे, आई विल नॉट गो टू जन्नह माय अल्लाह, लिविंग अमर द सर्वेंट माय अल्लाह इन डूम्सडे। वाह वाह, नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो लड़ाई के लोगों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, में बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना, अगला जलसा भाई ट्रेवल कम करो, थोड़ी देर सही कर लो, बगैर मैप के भी मैं तकरीर कर लेता हूँ। हाँ, अगला जलसा जब करो तो याद रखना, औरतों के लिए इतना ऊंचा पर्दा लगाना कि हमको तकरीर करने में परेशानी ना आए। हमको मुराद नहीं है, हमारे जो भी खतीब को बुलाओ इतना लिहाज रखो ताकि दुश्मन देखे। अगर इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा कैमरा भी घुमा दिया तो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत का जनाजा पूरी दुनिया में निकल जाएगा। अगर एक भी कैमरा वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को तो ये औरतों के सब चेहरे पूरे भारत देखेगा, देखेगा नहीं देखेगा? एक भी कैमरे वाले ने अगर थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को, थोड़ा सा इसका हैंडल घूम गया तो तुम्हारी बहू बेटियों को पूरी दुनिया देखेगी। तो तुम्हारी बहू बेटियां दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। अगर तुम्हारी बहन है तो अपने भाई के प्यार के लिए है, अगर बेटी है तो बाप के प्यार के लिए है, अगर बीवी है तो अपने शौहर के प्यार के लिए, और के लिए नहीं, अंग्रेजों की तरह दिखाने के लिए नहीं है तुम्हारी बहन। क्या असर पड़ेगा इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया? कुछ तो लिहाज किया करो मेरे भाइयों, ये नबी का जलसा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई विल नॉट गो टू जन्नह माय अल्लाह, लिविंग अवर द सर्वेंट माय अल्लाह इन डूम्सडे। ऐ अल्लाह, मैं अपने गुलामों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे मौला, अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे मौला, तेरे हबीब कहते हैं अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये तो बेनमाजी है, इन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन असर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया। कभी कुरान की तिलावत न की, जलसा तो कराया। कभी रमजान का रोजा ना रखा। तो मेरे नबी मालूम है क्या फरमाएंगे? मेरे नबी फरमाएंगे, अरे ये जैसे भी है, कमीने है, लईम है, गुनहगार है, खताकार है, लेकिन मेरे उम्मती है। मौला, आज मेरे सदक़े में इनको जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत करो। वो वाला मैं हमें दो, शायद वो ठीक हो, हमें नहीं देखें इसकी आवाज कैसी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करो, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के महलों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के बागों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत की नहरों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, तो अंदाजा करो उस रसूल से हमें कितनी मोहब्बत करना चाहिए। आमना के लाल फरमाते हैं, मौला मैं जन्नत में जब ही जाऊंगा जब मेरे गुलाम जन्नत में जाएंगे। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हम
واہ واہ زندہ باد نبی کا مقام. ارے واہ واہ. اور یہ کمیٹی والے گئے کدھر؟ سامنے بیٹھ جاؤ. کمیٹی والوں جلسہ سنا کرو. اور کمیٹی والوں ایک طریقہ بتا دوں, 10 لوگ کمیٹی میں ہوں تو 2 لوگوں کو رکھا کرو علماء کی خدمت کے لیے. وہ کھانا کھلائیں, پانی پلائیں, چائے پلائیں, اور 2 لوگوں کو رکھا کرو علماء کو قیام گاہ سے اسٹیج پر لانے کے لیے. کتنے ہو گئے؟ 4 لوگ. اور 2 لوگوں کو رکھا کرو اسٹیج سنبھالنے کے لیے کہ کس کو پڑھوانا ہے کس کو نہیں پڑھوانا ہے. کتنے ہو گئے؟ 6 لوگ. اور 2 لوگوں کو رکھا کرو مجمع کو کوآپریٹ کرنے کے لیے. کتنے لوگ ہو گئے؟ 8 لوگ. اور 2 لوگوں کو رکھا کرو مائک آپریٹر کے پاس تاکہ یہ مائک گڑبڑ نہ کر سکے. اس طرح سے انشاءاللہ تمہارا جلسہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا. تمہارے گاؤں کا نام انشاءاللہ پوری دنیا میں ہو جائے گا. آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہی میرا رسول ہے, یہی میرا پیغمبر ہے, یہی آمنہ کا لال ہے, یہی حبیب پروردگار ہے, یہی مصطفیٰ جان رحمت ہے. 12 تاریخ پیر کے دن 4:45 پر مکہ شریف میں حتیم کعبہ کے سامنے اللہ کے حبیب سیدہ آمنہ خاتون کے شکم پاک سے پیدا ہو گئے. زور سے بولے سبحان اللہ. جب میرا رسول پیدا ہوا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز سعد پہ لاکھوں سلام. زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. بہت اور یاد رکھنا یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں نے یہاں جو تاریخ دی ہے معلوم ہے. آپ کے گاؤں کا ایک شخص میری سیٹھل میں رہتے ہیں جن کا نام ہے حسیت اللہ صاحب. ان کے کہنے پر میں نے تاریخ دی ہے. کہا حضرت میرا گاؤں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا گاؤں ہے تو تم میری بستی میں ہو میں تمہاری بستی میں ہوں. ان کی محبت کی وجہ سے میں نے دی, ورنہ کبھی تنہائی میں آپ پوچھ کر دیکھنا ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. رات کے 4 بجے تک جلسہ چلے یہ کامیابی نہیں ہے. رات کے اگر 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے اور سارے لوگ فجر کی نماز پڑھ لیں تو جلسے سے زیادہ کوئی جلسہ تم کہو پارٹی ہر گاؤں میں ہوتی ہے. اس پارٹی کا جلسہ رات کے 3 بجے چلا, دوسری پارٹی کا 5 بجے چلا, تیسری پارٹی کا 6 بجے چلا, چوتھی پارٹی کا صبح 7 بجے تک چلا. تو اب پارٹیوں سے پوچھو تم یہ بتاؤ تمہارے سننے والوں نے کتنی نمازیں پڑھی تھی, جو مقرر آیا تھا اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھی, جو شاعر آیا تھا اس نے کتنی نمازیں پڑھی. اللہ کی عزت کی قسم آنے والا مقرر نماز پڑھ لے, آنے والا شاعر نماز پڑھ لے, سننے والے لسنر سب نماز پڑھ لے تو وہ جلسہ بھی کامیاب ہے, وہ کمیٹی بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مت کہو کہ صبح 4 بجے تک جلسہ چلے گا, کوئی فائدہ نہیں. جلسہ 12 بجے تک ہو. گاؤں کے لوگ ہیں کھیتی کسانی کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, صبح سے شام تک دھوپ میں تڑپتے ہیں. شام کو جلسہ سنیں گے, صبح کو پھر کھیتی پہ جانا ہے, صبح کو پھر ان کو نرائی کرنا ہے, صبح کو پھر ان کو اپنی کھیتیاں کو پانی دینا ہے, ہل جوتنا ہے, نہ جانے کیا کیا کرنا ہے. اور جب جلسہ فجر تک سنیں گے تو کام کیا کریں گے بولو, پھر نماز کیا پڑھیں گے. جلسہ کرانا فرض نہیں ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. کیا ہے یہ نماز پڑھنا؟ جلسہ فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. کیا فرض ہے؟ اور زور سے بولو کیا فرض ہے؟ نماز فرض ہے. نماز میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا تھا. You will have to pay نماز 5 times in a day if you love me. زور سے بولو. بات تھوڑی کرنی پڑتی ہوگی کہ منظری صاحب کو بیکار بلا رہی ہے تو ہم ہی کو ٹارچر کر رہے ہیں. یقیناً تمہیں ٹارچر کروں گا, تم میرے ہونا اس لیے کروں گا. اگر تم ہمارے نہ ہوتے تو ہم نہیں کرتے. جب سرجن کے پاس جاتے ہیں پیٹ پھاڑتا ہے, پھاڑتا کہ نہیں؟ سرجن سرجری کرتا ہے, وہ دشمنی میں کرتا ہے. جواب دو. ارے کچھ تو بولو. یا تقریر زیادہ کرنی پڑ رہی ہے کہ منظری صاحب ایسی تقریر مت کرو, تھوڑا ہنسانے والی تقریر کرو. ہنسانے والی تقریر کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کا خوف نہیں, مصطفیٰ کی محبت نہیں, اور ڈرانے رونانے والی تقریر وہ کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کا خوف ہے, مصطفیٰ کی محبت. سبحان اللہ. یاد رکھو, یاد رکھو مسلمانوں, ہنسانے کے لیے تو بہت سارے آئیں گے لیکن رلانے والا کوئی نہیں آئے گا.
कौन होगा जो तुम्हारा यारो मददगार पुरसाने हाल होगा। मुस्तफा करीम को छोड़कर अगर जाओगे तो जब तुम्हारे अब्बा अम्मा साथ ना दे तो कौन साथ देगा? आमना का लाल साथ देगा, हबीब परवरदिगार साथ देगा। आओ देखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद होने वाली है, मेरे रसूल की पैदाइश होने वाली है, मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी होने वाली है, आमना के लाल पैदा होने वाले हैं, हबीब परवरदिगार तशरीफ लाने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत की आमद होने वाली है। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ जन्नत चले जाओ, जन्नत से झंडे लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह आफ्टर टेकिंग द फ्लैग माय अल्लाह, ऐ अल्लाह झंडे को लाने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल याद रखो तुम्हें मालूम है मैं एक नबी पैदा करने वाला हूँ, एक रसूल पैदा करने वाला हूँ, एक अपना हबीब पैदा करने वाला हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला ठीक है मैं झंडे ले आता हूँ। अब हजरत जिब्राइल झंडे लेकर आते हैं, कहते हैं मौला अब क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल एक झंडा पूरब में लगा दो, एक झंडा पश्चिम में लगा दो, एक झंडा काबे की छत पे लगा दो। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला एक झंडा काबे की छत पे लग गया, एक झंडा पूरब में लग गया, एक झंडा पश्चिम में लग गया। मौला आखिर इतना एहतमाम क्यों है? हजरत आदम को तूने पैदा किया झंडे नहीं लगवाए, हजरत यहया को तूने पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए, हजरत सुलेमान को तूने पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए, हजरत दानियाल को पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए। मौला आखिर इसकी वजह क्या है कि इतना एहतमाम क्यों है? एक झंडा पूरब में लग रहा है, एक झंडा पश्चिम में लग रहा है, एक झंडा काबे की छत में लग रहा है। तो मेरे रब का जवाब सुनो, रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ जिब्राइल वो हजरत आदम थे, ये आदम नहीं है, वो हजरत मूसा थे, ये मूसा नहीं है। हमने कहा मौला वो कौन है? हजरत जिब्राइल की जबान से सुनो अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल वो हजरत आदम आए थे, ये आदम का इमाम आ रहा है, वो हजरत जकरिया आए थे, ये जकरिया का इमाम आ रहा है, वो हजरत सुलेमान आए थे, ये सुलेमान का इमाम आ रहा है, वो हजरत दानियाल आए थे, ये हजरत दानियाल का इमाम आ रहा है, वो हजरत लूत पैगंबर आए थे, ये हजरत लूत पैगंबर का इमाम आ रहा है। जिब्राइल वो तमाम नबी थे, ये नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नबी का मकाम देखो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमाया वो नबी थे, वो रसूल थे, ये नबियों का इमाम है, वो रसूल थे, ये रसूलों का इमाम है, वो पैगंबर थे और ये पैगंबरों का इमाम है, वो हादी थे, ये हादियों का इमाम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब जरा गौर तो करो, किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिज अन-नबुव्वा, जिल्द सानी लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दूसरी किताब अल मवाहिब लदुनिया है, लिखने वाले खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई है। हजरत जिब्राइल ने मस्जिद में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने पूरब में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने पूरब काबे की छत पे झंडा लगा दिया। अब ये नरई का मुसलमान पूछता है, ऐ जिब्राइल तुमने पूरब में झंडा क्यों लगाया, पश्चिम में झंडा क्यों लगाया, उत्तर में झंडा क्यों नहीं लगाया, दक्षिण में झंडा क्यों लगाया?